الرحمن الرحیم۔ چلو جی عقیدہ تو چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا عقیدہ کہ ان کو سولی دیا گیا تھا، سولی دیے گئے تھے، اور اس پر رد، یعنی یہ بات بھی جھوٹی ہے، آپ کو سولی نہیں دی گئی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اور ان کے اس عقیدے کا رد کی ہے۔ اور اسی پڑھتے رہے ہیں بنے عقیدے کی نے تو قرآن نے ان پر گرفت کس طرح کی ہے۔ تقریرہ نہیں یاد کر رہے، اصول قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیشہ جی۔ چلو جی من کرنا مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت کا عقیدہ اور رد، اس عقیدے پر مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت کا عقیدہ تیری باری کدوں ہونی ہے، ویکھ لینا میں بیانا تے آ گئی۔ ومن ضلالتهم أيضا أنهم يسجدون ومن ضلالت نہ پڑھ رہے، ومن ضلالت أيضا أنهم يجزمون بأن عيسى عليه السلام قد قتل مع أن الواقع خلاف ذلك وقد شبه صبر۔ عیسائیوں نصارہ کی گمراہی سے ہے بھی یہ بات کہ وہ جزم کرتے ہیں اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تحقیق قتل کیے گئے ہیں۔ تائیں تو نہ یا سلیب ہے تو یا گل دا پٹا ہے، دو نہ پائے نے، یہ گل اس واسطے تو نہ پائے نے گل جی ہے جی، باوجود اس بات کے کہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ سانو کہ نے دسیا قرآن نے وما صلبوہ وما قتلوہ، کچھ بھی نہیں، ولکن شبہ لہم جی، وقد والتبس عليهم الأمر، حالانکہ تحقیق مشتبہ ہو گئے، شبہ ڈال دیا گیا ان کے لیے اور ملتبس کر دیا گیا ان پر معاملہ۔ وہ جڑا بندہ اندر وڑیا سی باہر نکلیا تو شکل عیسیٰ علیہ السلام دی بن گئی، انہاں اون دے نال سارا کچھ کر دیتا تو انہاں سمجھیا بھی تے وہی سی جی جی۔ وہ تو جیلے سن سیانے انہاں کہا بھی جی عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا بندہ اندر واڑیا سی وہ کدے گیا، تو جی یہ بندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کدے گیا جی، لیکن جڑی انی قوم ہوندی تو اللہ کی تھی، بس گئی گل ختم ہو گئی جی جی۔ سنیو گل اگے فظنوا رفعه الى السماء قتلا، بس انہوں نے ظن کیا عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا آسمانوں کی طرف، انہوں نے اس کو قتل سمجھ لیا کہ یہ جو آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اس کو انہوں نے بھی مارے گئے، حالانکہ آپ تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو انہوں نے اس گل نو سمجھا بھی عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے۔ اگے اور روایت کرتے رہے اس غلط کو نسل در نسل، کابر ان کابر، نسل در نسل ایو گل چلتی رہی جی کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو، ساڑھے نبی قتل ہو گئے سن، ساڑھے نبی قتل ہو گئے سن جی۔ ہوئے کہ میں پھر اختلاف ہوگا وصولی بھی باہر جی لگا بندہ آیا تو نہ ماریا، پھر بھی وہ گال چ پھندا پایا جی، یا بھی لکڑ دی جڑی بنی ہوندی سلیب جی اس تے ٹنگیا بھی، اس وچ پھر اختلاف ہو گیا جی۔ فكشف الله تعالى الستار عن حقيقة الأمر في القرآن العظيم قائلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما صلبوه ولكن شبه له، پس کھولا اللہ تعالیٰ نے، ہٹایا اللہ تعالیٰ نے پردہ معاملے کی حقیقت سے قرآن عظیم میں، درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، شبہ ہوئے بندہ اور سی انہوں نے سمجھا عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ۔ سنیوں گل یہی عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ نہیں سنجی ہاں جی۔ وأما ما ذكر في الإنجيل من قول عيسى عليه السلام في هذا الباب
ومعناه أنه إخبار بجرأة اليهود وإقدامهم على قتله ولكن الله تعالى أنجاه من هذه المهلكة. اے مہلکہ تین طرح ٹھیک ہے ہلاکت. اچھا انجیل کے اندر جو تحریفاں کرتے رہے، انجیل میں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا بھی ظاہر جدوں بھئی واجو آپ دی والدہ طیبہ طاہرہ لے کے آئی ہیں تو لوکاں تو مت لائی کہ کوئی نہ. وہ کون سن سارے؟ بولو چاہ او بے ہوشو وہ سارے یہودی سن نا. بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام اسے قوم وچوں نے جڑی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد آ رہی، سارے بنی اسرائیل دے یہودی انہاں وچوں سن. وہ سارے آپ دے خلاف ہو گئے. نبی مننا درکنار وہ حلالی بچہ بھی نہیں من رہے. پڑھیا نہیں جی. تے پھر آپ وڈے ہو گئے تو کیا وہ سارے من گئے؟ دشمن رہ کے کوئی نہ. انہاں وچوں چند نے منیا نا تے باقی سارے دشمن نے. آئے میرے یارو. اور بہرحال وہ جو ذکر کیا گیا انجیل میں اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے اس باب میں، پس معنی اس کا کہ آپ نے وہ خبر دینا ہے یہود کی جرت کا اور ان کے اقدام کا، آپ کے قتل پر خبر دیتی بھی اس کام تے لگے جے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انجا ہو نجات دے دی آپ کو اس ہلاکت سے جی کہ وہ یہ کام کر نہ سکے جی. تو عیسائی آج تک یہ فرض بھی آپ نے آخیا سی کہ انج ہونا ہے، انج ہونا ہے بھی یہ مطلب سی جی. چلو جی اگے. وأما كلام الحواريين فإنه ناش عن اشتباه الأمر وعدم وقوفهم على حقيقة الرفع الذي لم يكن معروفا لعقولهم ولا لأسمائهم. دھیان کر رہے جب مولویوں سارے. بہرحال حواریین کا کلام کن کا؟ او بے قتل عیسیٰ علیہ السلام. بے جڑے حواری او جڑا جنہ ذکر قرآن پاک جے بے عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے. حواریین کا جو کلام ہے وہ پیدا ہوا ہے معاملے کے اشتباہ سے کہ بندہ بچوں جڑا اندروں مڑ کے آیا عیسیٰ علیہ السلام دی شکل اس سے آ گئی بھئی او جڑنا او تو باقی قتل ہویا وہ تے حواریاں کہ جی سارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے جی. تے اے پیدا ہوا ان کا کلام کس سے؟ سے. اور وعدم وقوفہم علی حقیقت رفع، اور نہ واقفیت پانی ان کی رفع کی حقیقت پر، وہ رفع جو نہیں تھا معلوف ان کی عقلوں کے لیے نہ ان کے اسماء کے لیے. کو اے دیکھو ایک کام کدی کدی ہو جاندہ ہوئے نا کی ہو جاندہ ہوئے، سنیا بھی ہوئے کدی ویکھیا بھی ہوئے تے پھر وہ کام ہو جائے. مثلا جی بھی کراچی بھی زلزلہ آیا جی، خیر ہوئے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ سونے صدقہ خیر فرمائے بھی کراچی زلزلہ آیا تو چونکہ مولوی سنو زلزلے دا پتہ ہے تے خبر آئے تو سب من جانا کہ کوئی نہیں. ایک ایخو جی شاید جڑی کدی بھی نہ سنی ہوئے کدی بھی نہ ویکھی ہوئے ایخو جا کم ہو جائے تو بندہ مکے بکے یار کیویں ہویا. تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا. اب اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہو، انہوں نے سنا ہو یا اوپر جاتے دیکھا ہو تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح چلے گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جو ہوتا رہتا ہے جی. یہ بات ہوئی نہیں تھی، نہ انہوں نے دیکھی تھی نہ سنی تھی. اس لیے اس رفع کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے تو انہوں نے کہا نہیں قتل ہو گئے. نہیں آگے جی سمجھ اینج کر کے تو حالانکہ اللہ دی قدرتاں نے اللہ تعالیٰ قادر ہے جی. ہوں اے دیکھو نا قرآن پاک کے جب بار بار اسی سن رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح اڑیں گے، زمین میں دراڑیں پڑیں گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ساری باتیں ہیں. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو قیامت جب قریب آئے گی اگر لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہوں تو جب یہ شروع ہوگا دہشت تو چھائے گی، لیکن یہ بات تو پتہ ہوگی بھی شریعت نے اس کی خبر دی اب یہ ہو رہا ہے جی. ہوں جی ویسے کوئی بھی کام ہوئے تو کہنا یار تو قیامت کی نشانیاں پہ ظاہر ہوئی ہیں چونکہ ہم نے سنی ہوئی ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی ہیں کچھ صغرا ہے کچھ کبرا ہے جی. سا علامات الساعہ، تو اس واسطے اسی انہوں نے معلوف ہاں کی ہاں بھی سن کے جی. تو جے چیز ہووے ہی نہ تو پھر تو بندہ حیران ہوندا ہے جی.
ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਜੀ, ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह। तो ये तो दसिया कि भी जो चीज़ अकल के मालूफ ना हो उसको बंदा मानने के लिए फ़ौरन तैयार नहीं होता जी। वो जिवें मशहूर खूह ते डड्डू वाली गल भी उस दरिया वाला डड्डू कि खूह च डिग पिया तो उस आख्या तेरा दरिया किड्डा को वड्डा है, वो डड्डू एक बार इंज चक्कर लाया फिर इंज लाया अखीरी कंध दे नालों च फिर वो मिल के उस आख्या सवाल ही बदने सुनो वड्डा होवे, वजह की है? उस गरीब वेखे ही ये सी, उस खुला समंदर ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। चलो जी, अकीद दे और नसारा की गुमराही से भी ये कि वो जज़म करते हैं इस बात का कि ईसा अलैहिस्सलाम तहकीक कत्ल किए गए हैं, बावजूद इस बात के कि वाक़ई ख़िलाफ़ है इसके, और तहकीक मुश्तबे कर दिया गया उनके लिए और मुलतबिस कर दिया गया उन पर। उन दोनों का कट्ठा नायब फ़ैल केड़ा मामला मुश्तबे तो मुलतबिस हो गया जी। बस ज़न किया उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने का आसमान की तरफ कत्ल, यानी आपके आसमानों पर उठाए जाने को उन्होंने क्या समझा? और तो बंदा मारा साने ना कि भी अंदरों वेखण भी ये तो वो बंदा है ईसा अलैहिस्सलाम तो कोई नहीं, तो लिहाजा अल्लाह ताला आसमान तो उठा लिया, लेकिन चूँकि उन्हें ये चीज़ पहले वेखी नहीं सी सुनी नहीं सी तो उन्हें समझे भी कत्ल हो गया जी, और समझ गए हो आगे। और रिवायत करते रहे इस गलत को नस्ल दर नस्ल, काबिर अन काबिर, मनदा साड़ी बोली जी, नस्ल दर नस्ल इसको क्या करते रहे? रिवायत करते रहे। बस हटाया अल्लाह ताला ने पर्दा मामले की हकीकत से कुरान अज़ीम में दरा हाले के अल्लाह ताला फरमाने वाले हैं वमा क़तलू हो वमा स्वलबू हो वलाकिन शुब्बिहा लहुम। आगे जी माना करो भाई। और बहरहाल वो जो ज़िक्र किया गया इंजील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फ़रमान से इस बाब में बस माना उसका, और देखो ना तो और जा फी इंजील मत्ता उन ज़रू का दिक ताराबत तिल कसातो व इब्नुन्ना से युसलाबो बेदिल फुजार ज़ालमा, कि वो वक़्त करीब हो गया जे भी किधरे ये जड़ा है ना भी मैनू सूली ना चाड़ देन जी, तो ये उन्हें दी सी खबर, सुने ही ध्यान करे जी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के फरमान से इस बाब में बस माना उस कौल का खबर देना है, किस चीज़ की? यहूद की जुरत का और यहूद के इक़दाम का ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी आपको इस महलोका से, इस इलाके से अल्लाह ताला बचा लिया जी। और बहरहाल हवारियीन का कलाम बस वो भी उन्हें आखा से अखा नाल वेखा साढ़े सामने सूली दी थी कि तुसी मनदे क्यों नहीं जे, बस वो पैदा हुआ है मामले के इश्तिबाह से और ना वाकिफ़ होना उनका रफ़ा की हकीकत पर, वो रफ़ा कि नहीं था मालूफ उनकी अकलों के लिए और ना उनके कानों के लिए, ना अकल च गल आने वाली है तो ना ये सुनी जाती। मना करो शाबाश। की गुमराहियों से भी ये है कि वो जज़म करते हैं भाई तो कि ईसा अलैहिस्सलाम तहकीक कत्ल किए गए हैं, बावजूद है कि वाक़या इसके ख़िलाफ़ है, और तहकीक मुश्तबे किया गया उनके लिए मामला और मुलतबिस किया गया, कर दिया गया।
پس زن کرتے ہیں وہ عیسیٰ ہاں پس زن کیا انہوں نے، پس زن کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا آسمان کی طرف قتل، انہوں نے کہا نہیں یہ قتل ہوئے نے اٹھایا نہیں گیا جی، روایت کرتے رہے اس غلط کو نسل در نسل، پس کھول دیا اللہ تبارک و تعالی نے، کھول دیا، ہٹا دیا، جو منع کرو، پردہ معاملے سے قرآن عظیم میں ادراک ہے کہ اللہ تبارک و فرمانے والے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور بہرحال جو ذکر کی گئی ہے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے اس باب میں، پس معنی اس کا یہ ہے کہ وہ خبر دینا ہے یہودیوں کی جرات اور ان کے اقدام کی آپ کے قتل پر، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا آپ کو اس ہلاکت سے، اور حوارشین کے کلام، پس بے شک وہ پیدا ہونے والی ہے معاملے کے اشتباہ سے اور ان کے عدم وقوع سے، رفع کی حقیقت پر وہ رفع کہ نہیں تھا معلوم ان کی عقلوں کے لیے اور نہ ان کے سماع کے لیے، کانو اسما جمع سمن کانو، نہ ان کے کانوں کے لیے، میں کدے سنیا نہیں سی یہ گل جی، اگے جی تحریفہم فی بشارت الفارقلیت، اچھا جی، اور گمراہی، تحریف کرنی ان کی فار کلیت کی بشارت میں، کس میں؟ فارقلیت کی بشارت، اور تھلے ویکھو مولوی فار کلیت انگریزی کی لفظ ہے کوگو، اچھا ان دا معنی کلمہ سریانیہ ہے، معنی اس کا احمد ہے، کیا معنی ہے؟ عربی میں اس کا معنی احمد ہے، افعل تفضیل من الحمد، وہ کہ حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اکثر ہر ایک سے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد فار کلیت آئے گا، یعنی احمد آئے گا، انہاں اس گل نو بدلایا، وہ کیویں بدلایا جی؟ تحریف ان کی فار کلیت کی بشارت میں، جی سریانی لفظ ہے بمعنی عربی چ احمد، جی تحریف ان کی فارقلیت کی بشارت میں، جی ومن دلالاتهم ايضا انهم يقولون ان الفارقلیت الموعود هو عیسیٰ علیہ السلام نفسه الذي جاء بعد قتله، بسم اللہ إلى الحواريين وأوصاهم بالتمسك بالإنجيل، ويقولون إن عيسى عليه السلام أوصاهم أيضا بأن المتنبئين سيكفرون، فمن سماني فاقبلوا كلامه وإلا فلا۔ ان دیکھو جو گل سمجھ نہ آوے یا پچھلے اس گل نو تھوڑا جہا جی کوئی ڈنگا کر دینا تو گل گڑبڑ ہو گئی جی۔ اور نصارہ کی گمراہیوں سے ہے بھی یہ بات کہ وہ کہتے کہ بے شک فار کلیت جی الموعود، جس کا وعدہ دیا گیا ہے کہ فار کلیت میرے بعد آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا، وہ کہتے ہیں وہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہی آپ ہی ہیں، وہ خود آپ ہی ہیں، وہ کیویں جی؟ وہ کہتے ہیں بھی اللہ دی جا خود آپ ہیں وہ کہ آئے اپنے قتل ہونے کے بعد، اپنے قتل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھوڑی دیر کے لیے حواریین کے پاس، کن کے پاس؟ تھوڑی دیر کے لیے آئے، وَأَوْصَاهُمْ، اور وصیت کر دی حواریین کو تمسک بالانجیل کی کہ تساں قیامت تک انجیل نو قابو رکھنا ہے جی، سنا جی اے شاباش سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو وصیت کی ہے بھی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کثیر ہوں گے جو میرا نام لے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا، تو قبول کرنا اس کی بات کو، اگر میرا نام نہ لے تو قبول نہ کرنا جی۔ یہ ہوں ساری گل انہیں جوڑی ہے جی، کنا تو انہوں دی کتاب موجود ہے جی، انہیں تعریف کر دیتی ہے جی، اگلی قوم اس سے ڈٹی ہے جی، یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں منتے جی، سمجھ گئے ہیں؟ اے شاباش سے ان من کر لا، پھر اگلی گل پڑھی۔ اور ان کی گمراہیوں سے بھی
یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک فار کلیت وہ فار کلیت جو وعدہ دیے گئے ہیں بھی وہ آؤں گے، وہ کون نے؟ ہوا عیسیٰ، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ کہ تشریف لائے اپنے قتل کے بعد، کہ بھی اپنے قتل تو بعد آئے، یہ سارا جھوٹ جوڑیا ہونا، نہ قتل ہوئے نے نہ بعد آئے نے، وہ نہ آنا ہے اجے جی ادو بالکل چانن ہو جانا سارا جی۔ بسم اللہ آئے تو کیا آئے کدھر؟ حواریین کی طرف بھی انہوں کو آئے اور وصیت کی ان کو تمسک بالانجیل کی، اور کہتے ہیں حواریین کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام، وصیت کی ان کو بھی بائیں طور کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان قریب کثیر ہوں گے، بس وہ جو میرا نام لے بس قبول کرنا اس کی بات کو، بگرنا نہیں۔ اور نصارہ کی گمراہیوں سے بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ فال قلید جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں، وہ جو آئے ہیں اپنے قتل کے بعد حواریین کی طرف، اور وصیت کی ان کو تمسک بالانجیل کی، اور کہتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی ان کو بھی بائیں طور کے نبوت کا دعویٰ کرنے متنبی، نبوت کا دعویٰ کرنے والا جی، ان قریب کثیر ہوں گے، پس وہ جو نام لے میرا بس قبول کرنا اس کی بات کو وگرنا نہیں۔ اب ان کا رد جو قرآن میں کیا وہ کس طرح؟ وقد بیان القرآن العظیم ان بشارت عیسیٰ علیہ السلام تصدق علی نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا علی الصورة الروحیۃ لعیسیٰ علیہ السلام لأنه قد صرح في الانجیل بان الفارقلیط يمكث فيكم مدة طویلة ويعلم العلم ويزكي الناس ولا يظهر هذا المعنى في غیر نبینا صلی اور تحقیق بیان فرمائی قرآن عظیم نے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے نا، وہ تو قرآن میں تو ہے کہ آپ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی، وہ اسی اعتتاں پیش کری بھی صاحب قرآن منن تا، ہاں یہ تو نہیں مننے تو اسی نہیں پیش کر سکتے نا، اساں تو ان کی کتاب جو حوالہ دینا ہے۔ اور سنو کہ بھئی بیان فرمائی قرآن عظیم نے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے نا وہ سچی آتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ کہ صورت روحیہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے وہ چلے گئے۔ وہ کیویں؟ اس لیے کہ تحقیق تصریح کی گئی انجیل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد فارکلیت آئے گا، وہ ٹھہرے گا تم میں مدت طویلہ، تو وہ ہماری آندے نے بھی چٹکو آیا سن تو سمجھا کے چلے گئے، حالانکہ حکم دے سکی ٹھہرن گے مدت، اور سکھائیں گے علم اور تزکیہ کریں گے لوگوں کا۔ اب کثیر مدت ٹھہریں، وَيُعَلِّمُ الْعِلْمُ ہو وَيُزَكِّي النَّاسُ ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو صرف یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ہے نہیں ہے جی، کل سمجھیے جی۔ اور نہیں ظاہر ہوتا یہ معنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر میں جی۔ آگے سمجھے آگے وَأَمَّا ذِكْرُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَسْمِيَتُهُ فَالْغَرْضُ مِنْهُ تَصْدِيقُ نُبُوَّتِهِ لَا أَن يَتَّخِذَهُ رَبًّا أَوْ يَعْتَقِدَ بِأَنَّهُ ابن اللہ۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت کی تھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کثیر آئیں گے جو میرا نام لے، اس کی کلام بھئی ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے نام کا غرض اس سے یہ تھا کہ جو میری نبوت کی تصدیق کرے اس کو ماننا ہے۔ تو سرکار نے سارے انبیاء کی تصدیق کی تھی قرآن پاک جی، بلکہ سابقہ جنہیں انہیں زٹلیات انبیاء دے ذمے لائے سن سارے قرآن نے وضاحت کی تھی کہ انبیاء سارے معصوم ہیں جی۔ انہوں نے کتابیں تے پڑھو تو عجیب قسم دے انہوں تماشے لائے نے جی۔ تو یہ ہے کہ آپ کے نبوت کی جو تصدیق کرے اس کی بات ماننی ہے، تو وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعد میں اور تو کوئی نہیں ہے جی۔ نہ یہ کہ جو آپ کو رب مانے
یا اعتقاد رکھے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تو عیسائیاں تو یہ مطلب سمجھیا جی۔ وہ اج تک آدھے نے کہ چونکہ تہاڈے نبی ساڈے نبی نو اللہ دا بیٹا نہیں منتے، اس واسطے اسی نہیں منتے ہیں، چونکہ انہوں نے کیا سی بھی جڑا مینوں اللہ دا بیٹا منے اون دی گل سنیا جی سنتے پے ہو۔ جس لئے گل پکوائی رکھی تو پھر اللہ اکبر جی۔ اور تحقیق بیان فرمائی قرآن عظیم نے یہ بات کہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی آتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نہ کہ صورت روحیہ عیسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے کہ تحقیق تصریح کی گئی انجیل میں بائیں طور کہ فار کلیت ٹھہرے گا تم میں مدت طویلہ، سکھائے گا علم، تزکیہ کرے گا لوگوں کا، اور نہیں ظاہر ہوتا یہ معنی ہمارے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر میں۔ اور بہرحال ذکر کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بھی وہ میرا ذکر کرے اور نام لینا ان کا کہ جو میرا نام لے، پس غرض اس سے تصدیق بے نبوتی ہی ہے، نہ یہ کہ بنائے ان کو رب یا اعتقاد کرے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مقصد نہیں تھا جی۔ ہاں جی۔ اور تحقیق بیان کی قرآن عظیم نے یہ بات کہ بشارت عیسیٰ سچی آتی ہے ہمارے نبی پر، نہ کہ صورت روحیہ عیسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے کہ تحقیق تصریح کی گئی ہے انجیل میں بائیں طور کے فار قلیت ٹھہرے گا تم میں مدت طویلہ، اور سکھائے گا علم اور تزکیہ کرے گا لوگوں کا، اور نہیں ظاہر ہوتا یہ معنی ہمارے نبی کے غیر میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر میں جی۔ بہرحال ذکر عیسیٰ علیہ السلام اور نام آپ کا پس فرض اس سے تصدیق بنبوت ہی ہے، نہ یہ کہ بنا لیں اس کو رب یا اعتقاد رکھیں بائیں طور کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی بھائی، اور چنانچہ تحریف و تبدیل کے باوجود آج بھی بائبل میں متعدد جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے، خاص طور پر انجیل یوحنا میں فار کلیت کی آمد کی جو بشارت دی گئی ہے اس کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، کہ میں انجیل یوحنا کے باب نمبر 14 میں ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ آیت نمبر 15 یہ ہے کیڑا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا فار کلیت بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ ابد تک تو پھر کون رہنے نال؟ آقا حضور علیہ السلام یہ موجود ہے کتاب وچ۔ اچھا جی، اور اسی باب کی آیت 26 میں ہے، لیکن فار کلیت یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو سونے نے تو مصدق الما ہے کہ کوئی نہیں۔ اور انجیل یوحنا کے باب 15 میں ہے، لیکن جب وہ فار کلیت آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا تو وہ میری گواہی دے گا۔ تو دیتی کہ نہیں گواہی سونے، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ اور انجیل یوحنا کے باب 16 میں ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بار کون ہی تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ فار کلیت تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ انہوں دی تفسیر، انہوں دی جڑی وضاحت وہ لکھی ہے، گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہے گا کہ لاؤ یہودیاں نو
راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے کتاباں جڑا لکھا ہے انجیل چ ان گلاں سنا رہے ہیں بھی یہ جملے جڑے موجود نے بھی سوائے سرکار تو کس تے سچے آتے ہیں۔ آیت 16 میں لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، یعنی وحی آئے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یہ کنا کیتا ہے؟ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، ان کے مطابق جی بھی دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ ہوں عیسائیاں تحریفاں میں جوڑیاں جی۔ نصارہ ان تمام نصوص کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس فارکلیت کے آنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اس کا مصداق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو مقتول و مصلوب ہونے کے بعد زندہ ہو کر اپنے حواریوں کے پاس تشریف لائے تھے اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اپنے حواریوں کو انجیل پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کر کے واپس چلے گئے۔ دوسرا بھی جڑا میرا نام لوے تاں جی سمجھتے پہ جی یہ چیزاں موجود نے، ہن بھی کتابیں انہاں دی جی اگے جی ذکر المنافقین۔ ہن چوتھا فرقہ گمراہ تین آ گئے، یہود نہ مشرکین، یہود تے نصارہ۔ طریقہ بھی آیا تو انہاں دا رد کیویں آیا تو ساری تفصیل قرآن پاک وچ۔ منافقین کا ذکر نفاق الاعتقاد و نفاق العمل۔ منافقین کا ذکر منع کرو نا، منافقین کا اعتقاد کا نفاق اور عمل کا نفاق۔ تو نفاق دو قسم ہوتا ہے کہ نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی۔ جی منافقین کا ذکر اعتقاد کا نفاق اور عمل کا نفاق۔ عمل اما المنافقون فقالوا على قسمین۔ بہر المنافقون پس تھے دو قسموں پر، منع کرو۔ منافقون پس تھے دو قسموں پر۔ تو ہون بھی ہیں ان کو بچوں، ہون کیڑے کیڑے؟ طائفۃ منهم یقولون بألسنتهم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقلوبهم مطمئنة بالكفر ويضمرون الجحود الصرف في أنفسهم قال الله تعالى في حقهم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک طائفہ ان جو منافقوں میں سے کہتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل ان کے کفر کے ساتھ مطمئن ہے، اندروں کافر، اور چھپاتے ہیں انکار محض اپنے نفسوں میں، صرف اتوں پڑھتے نے اندر نرا کفر ہی کفر ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آ جڑے اتوں صرف کلمہ، اندر بالکل ایمان داخل نہیں ہویا، اندر سارا کفر ہی کفر ہے۔ انہاں دے بارے وچ کہ جہنم میں یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ اے میری توبہ۔ ایک طائفہ ان میں سے کہتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قلوب ان کے مطمئنہ بالکفر ہیں، اور چھپاتے ہیں انکار محض اپنے دلوں میں اور نفسوں میں، دلوں میں، جی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے حق میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو اسی کو سونے نے جمعے والے دن جس لئے حکم ہو گیا کہ تسی انہوں زہر کر دیو، آپ نے پھر جمعے دے وچ سونے نے نا لے لے کے فلانے اٹھ جا، فلانے اٹھ جا، فلانے اٹھ جا، فلانے اٹھ جا، جی جڑے ایسن جی
ایک طائفہ ان میں سے جو کہتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کے دل مطمئنہ بالکفر ہیں اور چھپاتے ہیں وہ محض انکار کو اپنے دلوں میں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وطائفۃ وطائفۃ دخلوا فی الاسلام معطوف فیہ، ایک طائفہ ہے جو اسلام میں داخل تو ہے لیکن ٹل مل یقین کوئی چس نہیں آئی بھائی، اندر کوئی بچ کھبیا نہیں اسلام جی جی اے مطلب تلک پھل کر کے گزارا کیتا جی۔ ایک طائفہ داخل ہوئے اسلام میں باوجود کمزوری کے، اس میں گل ہولی ہولی نیڑے ہوندی بھی دھیان رکھے دے جی۔ ایک طائفہ جو داخل ہوئے اسلام میں باوجود کمزوری کے، اس میں اگے مظاہر النفاق العمل، عمل کے نفاق کے مظاہر کیا تھے؟ عملی نفاق، کیا عملی نفاق تھی؟ یہ دوسرا طائفہ ہی جی 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 عمل نفاق کے مظاہر، یعنی اللہ کہنے بداخل فی الاسلام ما دو فن فیہ اگے فمنہم فمنهم من يعتاض موافقة قومهم ان ثبت القوم على الایمان ثبتوا وان رجع القوم الى الكفر رجعوا، بعض ان منافقوں میں سے وہ تھے جنہوں نے عادت بنا لی تھی اپنی قوم کی موافقت کی، قوم آکھو، لیڈر آکھو، حضرت آکھو، جڑا مرضی آکھو، اپنی قوم کی موافقت کی عادت بنا لی۔ اگر قوم ثابت رہی ایمان پر تو وہ بھی، ثابت رہتے، اگر قوم لوٹ آئی کفر کی طرف تو وہ بھی لوٹ آئی۔ چلو جی، بس بعض ان میں سے وہ ہیں بعض ان میں سے اور نفاق العمل کے مظاہر جو عادت بناتے ہیں اپنی قوم کی موافقت کی، اگر ثابت رہی قوم ایمان پر بزرگوں تو ثابت رہیں گے، اور اگر لوٹی قوم کفر کی طرف اور اگر قوم لوٹی کفر کی طرف تو لوٹ آئیں گے۔ اگے جی ومنہم منهم من استولى على قلوبهم الانسياق وراء الذات الدنيوية الدنيئة بحيث لم يذر في قلوبهم مكانا لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، بعض منافقوں میں سے وہ ہے کہ غالب آ گیا ہے ان کے دلوں پر انسیاق، اور انسیاق مطابع ہے سا کا ہو کا، یعنی تابع غیرہ و مشا خلفہ، کہ غالب آ گیا ان کے دلوں پر انسیاق، پیچھے چلنا لذات دنیویہ دنیا کے، انہاں بچے بھی دنیا دی لذتاں دے پیچھے چلنا ہے، دنیا دیاں اس حیثیت کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چھوڑا اس نے یا ان کے دلوں میں اس انسیاق نے ان کے دلوں میں کیا نہیں چھوڑی؟ جگہ لحب اللہ و حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول دی تابع داری اور اللہ دا خوف، سونے دی دا ادب اور محبت واسطے وچ جگہ ہی کو نہیں بچی، ساری جگہ ہوتے دنیا دی پھس گئی ہے جی۔ قاری جی یہ گل کنہ دی ہو رہی ہے؟ کیا پتر جی غور کرو نا، یہ گل کنہ دی ہو رہی ہے؟ منافقاں دا بھی ایک ٹولہ ہے جی جنہاں میں صرف دنیا دی لذتاں پھسیاں نے جی۔ پتر سارا سانو کی پھسیا ہے؟ سارا دین جڑا نہیں پڑھتے اسی ادھر جا رہے ہیں، دین پڑھن وچ بھی اسی سارا ڈرامہ وہ لایا ہے، وہ کیڑی شے پھس گئے مولی شاید ساڈے وچ اے نہیں پھسیاں، اور کیڑی شے پھسی ہے جی؟ تے کون نے؟ یہ حضرت صاحب نے کہ منافق نے؟ یہ کنہاں دا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقاں دا، جنہاں میں دنیا پھس گئی ہے جی۔ اور ان منافقوں سے وہ ہیں غالب آ گیا ان کے دلوں پر انسیاق تابع ہونا، لذات دنیویہ دنیا کے پیچھے چلنا، اور کمینی دنیا۔ اچھا جی، او اے دنیا مونس ادنادا، تے ادناد مانا پستی، تے دنیا مونس تے وہ بھی پست، دے بچ بڑھو
بسلا نماز بچ آکھیے سبحان رب الاعلی تو سلام پھیر کے تے پھر دنیا آئے وہ میرے یارو اس حیثیت سے کہ نہیں چھوڑا اس انسیاق نے ان کے دلوں میں نہیں چھوڑی جگہ اللہ اور اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے. ہاں جی منع کرو جی. ان میں سے وہ ہے کہ غالب ہے ان کے دلوں پر انسیاق لذات دنیویہ دنیا کے پیچھے چلنا اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں چھوڑی لذات نے ان کے دلوں میں کوئی جگہ اللہ کی محبت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَلَّكَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَلَّكَ قُلُوبَهُمُ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحَسَدُ وَالْحَقَدُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الرَّذَائِلِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ فِي قُلُوبِهِمْ مَحَلٌّ لِحَلَاوَةِ الْإِبْتِهَالِ وَالْمُنَاجَاةِ وَلَا لِبَرَكَاتِ الْعِبَادَاتِ. اور منافقوں میں سے بعض وہ ہیں کہ قبضہ کر لیا ہے ان کے دلوں پر حرص علی المال نے. کس نے؟ اور حسد اور بغض اے وچ پھنس گیا جی. اور اس کی مثل جو رضائل ہیں اس حیثیت سے کہ ان کے دلوں میں نہیں باقی رہ گئی ابتحال اور مناجات اللہ کے سامنے گڑ گڑانا گناہوں کی معافی مانگنا. اس حلاوت کی جگہ ان کے دلوں میں باقی نہیں رہ گئی ہے. اوتھے صرف اور صرف جڑا ہے نا جی حرص علی المال ہی مال اٹھ دیا می بہن دیا می جاگ دیا می ستیا می سارا رولا اندہ ہی ہے جی. اور ان میں سے وہ ہیں کہ قبضہ جما لیا ان کے دلوں پر حرص علی المال نے حسد اور حقد نے اور اس کی مثل رضائل سے اس حیثیت سے کہ نہیں باقی ان کے دلوں میں جگہ و مکان محل کش ہے جگہ ابتحال اور مناجات کی حلاوت کے لیے اللہ دے سامنے چکنا عاجز مسکین ہونا اور نہ ہی عبادات کی برکات کے لیے. اور ان میں سے وہ ہیں کہ قبضہ جما لیا ہے ان کے دلوں پر حرص علی المال نے اور حسد نے اور حقد نے اور اس کی مثل رضائل سے اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں باقی ان کے دلوں میں کوئی جگہ ابتحال اور مناجات کی حلاوت کے لیے اور نہ عبادات کی برکات کے لیے. ایک وَمِنْهُمْ مَنِ انغمسوا فِي شُؤُونِ الْمَعَاشِ وَاشْتَغَلُوا بِهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَدَيْهِمْ فرصت للاہتمام بأمر الآخرت ولترقبها وللتکفیر فیہا. بعض ان میں سے وہ ہیں جو ڈوب گئے ہیں معاش کے شؤون میں اور مشغول ہو گئے معاش کے ساتھ اتنے کھب گئے حتیٰ کہ نہیں باقی ان کے سامنے فرصت امر آخرت کے اہتمام کے لیے امر آخرت کے دھیان کے لیے امر آخرت میں غور و فکر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی فرصت نہیں. انہوں نے اٹھ دیا بہندیاں ساری توجہ ہی تھے جی یہ سارا کچھ ہے نہیں ہوں سارا کچھ موجود ہے پورا تم طریقے نال جی. اگر شاہ جی ہوں نا اس زمانے شاہ ولی اللہ صاحب انہیں فرمانا سی آج ایک بازار دیکھ لو سارے بندے جی جو کچھ میں کہہ رہے ہیں جی. اور ان میں سے اور کن میں سے وہ مظاہر نفاق العمل میں سے وہ ہیں جو کھب گئے ہیں اور انہیں غماس ٹبی مارنی بیچو زمین غموس جو غرق ہو گئے ہیں معاش کے شؤون میں اور مشغول ہو گئے ہیں معاش کے ساتھ حتیٰ کہ نہیں باقی رہ گئی ان کے لیے فرصت امر آخرت کے ساتھ اہتمام کے لیے امر آخرت کے ترقب کے لیے
امر آخرت میں تفکیر کے لیے، امر آخرت میں تفکیر کے تفکیر فکر کرنا، ترقب دھیان رکھنا بھی اے جگہ کو نہیں ہے گی جی ان میں سے وہ ہیں جو ڈوب گئے ہیں معاش کے شعور میں اور مشغول ہو گئے ہیں معاش کے ساتھ، حتیٰ کہ نہیں باقی رہی ان کے لیے فرصت امر آخرت کے اہتمام کے لیے اور امر آخرت کے ترقب کے لیے اور امر آخرت کی تفکیر کے لیے۔ چلو